السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرد کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے معراج پر کہ حدیث رسول ثقلین ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب سرکار نے یہ فرمایا ہے تو پھر یہ مومن کی معراج ہونی چاہیے۔ تو تمام عالم اسلام میں کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے معراج ہوئی ہے؟ کوئی کہے ہاں یار مجھے معراج ہوئی ہے، مجھے تو آج تک نہیں ملا، تو امید یہ ہے کہ ایسا ہوگا بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی حقیقت کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے جنت کے حصول کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، قبر عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے دنیاوی مسائل درست کرنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ قربتاً اللہ، بس وہ لفظ ادا کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ واقعی ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرب ہی تو معراج ہے، لیکن اس کو سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ اب معراج یہ کیسے ہے، اس کی ایک تصویر آپ کو میں دکھاؤں گا، اور اس میں آپ کا ایک اور مسئلہ بھی حل ہوگا جو آج تک نہیں ہو سکا، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں نہیں رہتا۔ اس کا کیا حل ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ معراج کیسے ہے یہ بھی پتہ چل جائے گی، اور ان دونوں چیزوں کا پتہ ہونے کے بعد جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو معراج بھی ہوگی اور دھیان بھی نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ۔ اچھا، معراج کا لفظی مفہوم ہے اللہ سے ملاقات، اس کو معراج کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ عرش معلیٰ پر ہی ہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ملاقات، وہ ہے معراج۔ اور ملاقات کا مطلب گلے ملنا نہیں ہوتا، ملاقات مطلب اکٹھے ہونا، گفت و شنود کرنا، یہ ہے ملاقات۔ اچھا، اب نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے، تشہد میں بیٹھے، سلام کیا، تو یہ نماز ہوگی۔ پھر دعائیں لمبی لمبی مانگ لی، بس نماز ختم۔ اب اس سے تو معراج بالکل نہیں ہوگی۔ معراج کیسے ہوگی یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، آپ موبائل پہ کوئی بھی آپ کا نیٹ ورک ہے، جب آپ سروس سنٹر پہ کال کرتے ہیں تو وہاں سے جو نمائندہ آپ سے بات کرتا ہے نا، وہ اردو سپیچ ہوتا ہے، اور ہم اگر پنجابی بھی ہیں یا سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پختون ہیں، ہم اردو میں ہی بات کریں گے۔ اور جب ہم اردو میں بات کریں گے تو ہمیں اپنی مادری زبان میں اس کا مفہوم پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، تبھی ہم اپنی بات مکمل کر پائیں گے۔ اور کچھ ہمارے دوست جو آؤٹ کنٹری میں، بالخصوص ایمریٹ کنٹریز میں جا کے اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ اپنے کفیلوں سے یا اس علاقے کے لوگوں سے عربی میں بات کرتے ہیں، تو وہ کر عربی میں رہے ہیں لیکن ان کو اردو پنجابی میں پتہ چل رہا ہے کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، مینیمائز میں اس کو وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی عربی میں ہے۔ اب جو کچھ قیام میں پڑھا جاتا ہے، جو کچھ رکوع میں، جو کچھ سجود میں، جہاں بھی جو جو پڑھا جاتا ہے وہ عربی ہوتی ہے۔ اس عربی کا ہمیں معنی و مفہوم پتہ نہیں ہوتا، ہم بس اس طوطے کی طرح وہ پڑھی جاتے ہیں، ایسے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ، اس کا معنی و مفہوم سمجھیں، جانیں، یاد کریں، اور پھر جب ہم عربی بول رہے ہوں اللہ کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سارے جہانوں کے پالنے والے، تیری کیا بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہو۔ جب ہمیں آپ اپنی بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ادھر سم والے نیٹ ورک والے کے سے بھی ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا دھیان اپنی بات میں ہوتا ہے۔
ادھر بھی جب ہمیں پتہ چل رہا ہوگا عربی میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا اردو و پنجابی میں کیا مفہوم ہے، جب ہمیں پتہ چل رہا ہوگا تو پھر ہمارا دھیان اپنی بات میں ہوگا۔ دھیان اپنی بات میں تب ہی ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ جب ہمیں اس کا اردو و پنجابی میں مفہوم پتہ ہوگا۔ تو پھر اس طرح یہ ہمارا دھیان نہیں بھٹکے گا، اپنی بات میں رہے گا دھیان، ایک یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اور پھر ہم منہ تو ہمارا ویسے ہی اللہ کی طرف ہے نا، مطلب جو کعبہ ہے وہ تو اللہ نہیں ہے نا، اس طرف تو صرف منہ کرنا ہے، حقیقت میں تو اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، مطلب سامنے ہمارے اللہ ہے اور ہم اس کے لیے نماز میں آئے ہوئے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں اور ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی گفتگو کا پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کی توجہ بھی پوری رہے گی کہ یہ واقعی ہوش و حواس میں سمجھداری کے ساتھ میرے بات کر رہا ہے میرے ساتھ، اور اللہ اس کا جواب بھی ہمیں دے گا الہامی طور پر۔ ہمارا دل خود مطمئن ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے، یہ اللہ کا رپلائی آئے گا۔ تو یہ ہے معراج، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ سے یہ ملاقات ہے نا، اللہ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا گپ شپ لگا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ معراج نہیں ہوگی۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر یہ ثابت ہوگا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ملاقات ہو جائے گی، یہ ثبوت مل جائے گا، تو یہی معراج ہے۔ اور اسی طریقے کو اپنانے سے آپ کا دھیان بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، اپنی نماز میں رہے گا، اور یہ ہی ایک صحت مند نماز کہلائے گی۔ تو ایسے ہوگی مومن کی معراج، اور ایسے ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں کہ ہر ٹائم باطہارت باوضو رہو، گناہوں سے بچو۔ یہ تو نماز کے علاوہ والے عوامل ہیں نا، نماز کے اندر رہ کے ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں وہ صحیح کرنا ہے، اس کی سیٹنگز کرنی ہے، اور اس کی سیٹنگ یہی ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ نیت سے لے کے سلام تک جتنے بھی رکن ہیں نماز کے، ان سب کا معنی و مفہوم و ترجمہ صحیح زبانی یاد کریں، اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی، تاکہ آپ کو صحیح پتہ ہو کہ آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ صحیح کہہ لیں گے تو پھر مطمئن بھی ہوں گے، دھیان نہیں بھٹکے گا۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ معراج کیسے ہوتی ہے، کیونکہ جب رسول نے کہا ہے کہ معراج ہے مومن کی، تو پھر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری نماز میں مسٹیکس ہیں، وہ مسٹیکس ایسے ہی کلیئر کرنی ہے۔ تو ایک نقطہ آپ کو میں نے بتا دیا، کچھ اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ خود اپنے طرف سے کلیئر کر لیں، تو اس طرح معراج لازمی کریں اور اپنا دھیان نہ بھٹکنے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت، بس دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک۔ اللہ حافظ۔